کی متعدد بیوی ہیں، ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض ہے تو صرف سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ پہ کیوں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش۔ سید قطب نے ظلال القرآن میں بڑی اچھی بات کی، بڑی عجیب بات۔ اس نے کہا کہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ عورتوں کے نکاح کرنے میں کھلی چھٹی دے دے، بلکہ اسلام تو الٹا پابندی لگانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے تو تحدید کی ہے، اسلام نے رسی کھلی نہیں چھوڑ دی۔ یعنی جو لوگ 10 شادیاں کرتے تھے اس نے فرمایا اختر منہن اربعن، اب تم 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو، 4 جو چاہتے ہو رکھ لو، باقی کو چھوڑو، طلاق دو۔ تو اسلام تو اس کو محدود کر رہا ہے، پابندی لگا رہا ہے، کھلا چھٹی نہیں دے رہا کہ جتنا مرضی کر لو، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی یعنی کوئی حد نہیں تھی، کوئی عادت ہی نہیں تھا، جتنا چاہو مرضی کرو۔ اچھا اب جناب اس کو ذرا آپ اس نظریے سے سوچیں کہ اگر ہم 4 شادیوں کی اجازت کے قائل نہ ہوں مثال کے طور پہ، تو کیا کریں؟ یہ بات پوری دنیا کو ماننی پڑے گی کہ خدا کی قدرت ہے کہ عورتوں کی تعداد جو ہے وہ ہر ملک میں زیادہ ہے مردوں، اور خاص طور پہ 2 جنگوں کے بعد، 2 عالمی جنگوں کی تباہی کے بعد، یعنی آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ عالمی جنگوں کے بعد میونخ میں جرمنی میں باقاعدہ ایک بہت بڑی مؤتمر ہوئی جس میں انہوں نے بڑے بڑے اپنے فلاسفر اور مفکر اور اسکالر بلائے، اور اس میں ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ شادیوں پہ پابندی نہ لگاؤ، کیونکہ اگر ہم شادیوں پہ پابندی لگائیں گے تو جو عدد زائد ہے اس کا کیا حل ہوگا؟ اچھا میری بات نہ مانیں، آج بھی آپ حرم شریف میں چلے جائیں طواف کے لیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ تو اگر عورتوں کا عدد زیادہ ہے مردوں سے تو اب ہم کیا کریں؟ ایک سے شادی کر دیں، باقی کے بارے میں کیا خیال؟ مثلا 1000 مرد ہیں، عورتیں ہیں 1500، 1000 نے تو 1000 سے شادی کر دی، باقی 500 کا کیا خیال ہے؟ کیا کریں؟ ان کو کھلا چھوڑ دیں، ان کو کسی دوسرے ملک میں پھینک دیں۔ اچھا اگر ایک آدمی چلو 1 سے شادی کر لے اور باقی 500 جو زیادہ ہیں ان سے ناجائز تعلقات رکھیں، اور اس ناجائز تعلقات کا جو انجام ہوگا، اس انجام کا جو بھیانک نتائج نکلیں گے وہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے، جدید علوم کے اعتبار سے امریکہ بہت آگے۔ آپ حیران ہوں گے، صرف اس کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں کہ تقریباً 1 سال میں 1 ملین بچہ حرامی پیدا ہوتا ہے، 1 سال میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ۔ آپ لاس اینجلس میں ایک سکول تھا لڑکیوں کا، اور وہ سکول بھی بہت بڑا سکول نہیں تھا، یعنی ایک سکول، اور وہ بھی ثانویہ کے درجے کا، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں ہائی اسکول کے درجے کا سکول تھا۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی کسی نقطۂ نظر سے کہ بھی تمام لڑکیوں کا طبی معائنہ کرایا جائے، کہ ہمارے اسکول میں جو طالبات پڑھتی ہیں ان کا طبی معائنہ کیا جائے کہ کیا یہ ابھی تک محفوظ ہیں یا یہ برائی سے گزر چکی ہیں۔ تو 250 طالبات میں سے 241 طالبات جو تھیں وہ اس مرحلے سے پہلے ہی گزر گئی۔ یہ صرف ایک مدرسے کی رپورٹ۔ اسی طرح کیلیفورنیا میں 10,000 بچے 1 سال میں حاملہ بزنا اور زنا سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح یہ بڑے ملکوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ، آج کل تو خیر لطیفہ بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے کے پاس پاور نہیں۔ آج کل ایک لطیفہ بن گیا ہے نا، وہاں ابھی بجلی بند ہو گئی تھی نا، تو اس لیے ایک لطیفہ ہو گیا کہ جی سب سے بڑی سپر پاور لیکن پاور نہیں، بجلی کینیڈا سے آئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا، حقائق کھولیں گے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے اور کون تھے حادثے کرنے والے۔ کوئی انسان سلیم العقل آدمی کبھی کسی حادثے پہ خوش نہیں ہو سکتا اگر اس کا عقل ٹھیک ہے۔ اب نارمل ہے تو الگ بات ہے، ایک آدمی پاگل ہے تو اس کی مرضی، وہ روز جا کے گاڑی ٹکرا دے گا، وہ روز جا کے ایکسیڈنٹ کرے گا، ورنہ کوئی سلیم العقل آدمی کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حادثہ یہودیوں کے پار کیا جائے یا نصرانیوں پہ کیا جائے یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرائے جائیں یا عمارتوں پہ حملے کر دیے جائیں، اس میں جو رہنے والے ہیں ان سب نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کوئی سلیم العقل آدمی نہیں مانتا۔ لیکن اسی طرح کوئی سلیم العقل آدمی یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ ہوائی جہاز آئیں، عمارتیں تباہ ہو جائیں، اسٹیل سے بنی ہوئی عمارتیں پگھل جائیں لیکن پاسپورٹ نہ جلیں، وہ پڑے ہوئے ہوں تاکہ ثابت ہو سکے کہ کون۔
یہ بھی کوئی سلیم العقل آدمی نہیں تسلیم کر سکتا. اور ایک وقت آئے گا جب حقیقت کھلے گی کہ اس کا اسلام سے کوئی مسلمان کبھی ایسی بات سوچ ہی نہیں سکتا. ہمیں تو قرآن سبق ہی یہ دیتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المسلمین اللہ لا يحب الفساد. ہمیں تو قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ کافروں کی بھی حفاظت کرو. ہمیں تو اپنا نبی یہ سبق دیتا ہے، میثاق مدینہ پڑھاتا ہے، صلح حدیبیہ پڑھاتا ہے. ہمیں رحمت کا سبق دیتا ہے کہ جو لوگ حضور کے قتل کرنے کے در پہ ہیں یہودی، ان کو بھی حضور کہتے ہیں سامان بھی لے جاؤ اور یہاں سے آرام سے خیبر کی طرف چلے جاؤ. یعنی وہ اسلام کا بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ جس میں یہودی بھی ہوں، جس میں ہندی بھی ہوں، جس میں بنگالی بھی ہوں، جس میں مسلمان بھی ہوں، جس میں عرب بھی ہوں، جس میں پوری دنیا کی اکنامک ساری کمپنیوں کا مال لگا ہوا ہو، ان کو توڑنے سے اسلام کو کیا ملتا؟ سوچنا تو چاہیے نا. لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو میری بات یاد آئے گی. حقائق کبھی نہیں چھپ سکتے، حقیقت کو جتنا آپ چھپائیں نہیں چھپ سکتی. ایک وقت آئے گا کہ چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا، اور حقیقت نکلے گی کہ اصل ان حوادث کا ذمہ دار کون. لیکن اس وقت تک پتہ نہیں پلوں کے نیچے کتنا پانی بہہ چکا ہوگا. بعد میں عقل آئی تو کیا فائدہ ہوا. ضرورت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ عقل جلدی آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نقصان سے بچ جائیں. تو خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہمارے پاس کیا حل ہے کہ عورتوں کا عدد زیادہ ہے. تو اب کیا کریں؟ ایک سے شادی کر لیں، باقی کو چھٹی کر دیں، وہ جائیں جا کے نعوذ باللہ پیشہ کریں. یا اگر ہم ایک سے شادی کریں باقی سے ناجائز تعلقات رکھیں تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کس کی وارث ہوگی؟ اچھا، اسی طرح اب تیسرا حل ایک رہ جاتا ہے کہ ہم ہر آدمی کو اجازت دیں کہ تم ایک کے بجائے کم از کم 4 شادیاں کر لو، ایک کے بجائے 2 کر لو، ایک کے بجائے 3 کر لو. اور یہ اجازت بھی ہم ان کو دیں کہ جو آدمی دوسری شادی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس خرچہ ہے، نفقہ ہے، جگہ ہے، مکان ہے، اور وہ میڈیکلی اور فزیکلی بھی فٹ ہے کہ 2 بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اس کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم شادی کرو. اور ساتھ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ عدل، ساتھ یہ پابندی بھی لگاتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن وہ آدمی جو 2 بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں کرتا، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا ایک حصہ جو ہے اس پہ فالج گرا ہوا ہوگا، تاکہ میدان حشر کا ہر بندہ اولین و آخرین کے سامنے وہ رسوا ہو جائے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں، جس نے اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کیا. اچھا، اب اسی طرح آئیں گی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی 2 بیویوں کی اجازت نہ دیتے، مثال کے طور پر آپ نے شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، اب آپ کیا کریں گے؟ دوسری شادی کی تو اجازت ہی نہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ میڈیکلی طور پہ اپنا چیک اپ کرایا، آپ ٹھیک ہیں. ایک تو ہے نا چلو بھی بندہ غلط ہے، لیکن آدمی ٹھیک ہے، مرد ٹھیک ہے، میڈیکل طور پہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہوئی. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، میرا ذکر باقی ہو، میری نسل باقی ہو، میری ماں باپ نے جائیداد چھوڑی ہے ان کا کوئی وارث پیدا ہو. یعنی سنی ہوئی رسم نہ لیا کو. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، تو اگر اولاد نہ ہو اور دوسری شادی کر نہیں سکتا تو کیا کرے؟ پہلی بیوی کو چھوڑ دے. حل کیا ہے اس کا؟ آپ حل بتا. اچھا، اسی طرح مثلا ایک آدمی نے شادی، اب اتفاق کی بات ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ عورت جو ہے، اب پتہ تو کسی کو نہیں ہوتا اور ہر آدمی اپنے اوپر پردہ دیتا ہے. جب وہ اپنے خاوند کے گھر میں آئی تو وہ بیچاری مرد کے قابل ہی نہیں. میرا اپنے دوست ہیں اور وہ بہت بڑے ماشاءاللہ لینڈ لارڈ ہیں، تو انہوں نے یورپ میں ایک میم سے شادی کی. تو شادی کرنے کے بعد جب وہ آئے بہاولپور میں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اچھا وہ بیوی جب شادی کی بالکل ٹھیک تھی بیچاری عورت، یعنی اس وقت وہ غریب عورت بالکل ٹھیک تھی. لیکن جب وہ یہاں اپنے ملک میں آئے، واپس آئے، وہ 1 سال گزرا، تو اس عورت کے بدن میں اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک ایسی ہڈی بڑھنی شروع ہو گئی کہ وہ اپنے خاوند کے قابل ہی نہ رہی. اب جناب وہ مشورے کیے گئے اور آپریشن کی تجاوز نے کہا جی یہ آپریشن بالکل ہو جائے گا اور بہت آسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ پھر رک نہیں سکتی، یہ دوبارہ آ جائے. اب آپ اندازہ کریں اب وہ کیا کرے گا. ایک آدمی نے اتنے شوق سے شادی کی، وہ بیوی بیچاری اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی. اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اب مرد کیا کرے؟ یا تو اس کو طلاق دے دے جس کو دوسرے ملک سے لے آئے. وہ بیچاری ایک غیر ملکی اور ایک یورپین عورت، ایک انگریز عورت، وہ اپنا سارا معاشرہ وطن چھوڑ کے ہمارے ملک کے دیہاتوں میں آ گئی بیچاری. ایک اس کی اتنی بڑی قربانی
اور اگر وہ دوسری شادی بھی نہ کر سکتا ہو شرعاً تو کیا کرے آپ؟ والدین کا تقاضا ہے کہ اللہ کرے ہماری اولاد کی اولاد ہو، تو اب وہ کیا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک بیوی سے مطمئن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بیوی حیض کے دن میں ہے، بیوی نفاس کے دن میں ہے، بیوی حمل سے گزرے گی، بیوی حمل کے بعد ولادت سے گزرے گی، ولادت کے بعد بیوی اولاد کی رضاعت کے مرحلے سے گزرے گی، اس کی پھر بود و باش اور پرورش کے مرحلے سے گزرے گی. مر تو نہیں گزرے گا. لہذا صاف بات ہے کہ عورت ایک بچے کے بعد، 2 بچوں کے بعد، 3 بچوں کے بعد کمزور ہوتی چلی جائے گی، لیکن مرد تو کمزور نہیں ہوگا. تو اب وہ مرد کیا کرے؟ اس لیے اسلام نے ایک عادلانہ نظام رکھا ہے کہ بھئی اگر تم ایک بیوی سے خوش ہو، اللہ نے تمہیں اولاد بھی عطا فرما دی ہے اور تمہارا معاشرہ خوش ہے، مطمئن ہے، اطمینان سے تم لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ دوسری شادی کرو. کیونکہ دوسری شادی کی اللہ نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا. بات کو سمجھ، یعنی یہ حکم نہیں دیا جیسے ہمیں حکم ہے کہ 5 نمازیں پڑھو، ہمیں حکم ہے کہ رمضان کا روزہ رکھو، ہمیں حکم ہے کہ اللہ صاحب طاقت بنائے زندگی میں ایک دفعہ حج کرو، ہمیں حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکات دو. یہ فرائض ہیں. دوسری شادی کرنے کا حکم نہیں دیا، اجازت. اجازت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے، مریض ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. اگر وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، آنکھوں کا آپریشن کرائے اشارہ کر لے، تو یہ اجازت ہے. اسی طرح اسلام نے کہا کہ اگر کہیں ایسے حالات ہیں کہ عورتوں کا عدد بڑھ گیا ہے، کسی خاندان میں عورتیں زیادہ ہیں، اچھا وہ عورتوں کو اپنے خاندان کے علاوہ باہر بھی آنے کے پر تیار نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ کہ اسلام نے اجازت رکھی کہ گناہ کے بجائے وہ دوسری شادی کر لیں. اچھا، اس لیے اب آپ دیکھیں کہ جب اسلام نے زنا کو حرام قرار دے دیا اور زنا پہ اتنی بڑی سزا رکھ دی کہ اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت ہے تو اس کو 100 کوڑا مارا جائے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کر کے ختم کر دیا جائے کہ یہ ایسی بیماری ہے اور یہ ایسا جراثیم ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض بیماریاں جب حد سے نکل جاتی ہیں تو وہاں یہی کرنا پڑتا ہے کہ جی اب یہ ناسور ہے، اب یہ گینگرین ہے، اب اس عضو کو کاٹنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. اسلام کہتا ہے کہ شادی کے بعد اتنا بڑا بے وفا ہے کہ گھر میں بیوی موجود ہے اور یہ عورت اتنی بڑی بے حیا ہے کہ شوہر موجود ہے اور ایک دوسرے سے گناہ کر رہی ہے، ایسے وجود کو ختم کر دیا جائے تاکہ معاشرہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے. تو اب ان حالات میں جناب اگر اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جائے، زنا حرام ہے، زنا پہ سزا ہے، غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے، غیر محرم عورت سے بات کرنا حرام ہے، غیر محرم عورت کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے. تو یہ بندہ اپنے آپ کو بچائے کیسے؟ اچھا، اب اس کے بعد جناب دوسری بات بھی سن لیں کہ بعض جو دین سے صرف نہیں بلکہ عقل سے بھی گزر گئی ہیں عورتیں، وہ کہتی ہیں کہ جناب اگر اسلام میں عدل ہے تو ایک مرد اگر 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک بیوی 4 شوہر کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مساوات ہو، عدل ہو. ایک مرد کو اگر 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کو بھی 4 شوہر رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا محض زندقہ، بے دینی، لا دینیت، ورنہ کوئی صاحب عقل آدمی، صاحب قلب سلیم عورت یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک عورت بیک وقت 4 خاوندوں کی بیوی بنے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے مثلا 4 خاوند ہیں، بچہ پیدا ہوا، یہ کس کا ہوگا؟ تو نسب تو پھر بگڑ گیا. تو جس نسب کو بچانے کے لیے اللہ نے شادی رکھی تھی وہ تو ویسے مخدوش ہو گیا. اچھا، پھر جناب یہ ہے کہ ایک رات میں 4 خاوندوں کو شوق ہو گیا بلانے کا، تو یہ کہاں کہاں تشریف لے جائیں گی؟ کیونکہ 4 اس کے خاوند ہیں، جب کو حق ہے اور اتفاق سے 4 کو ضرورت ہے، تو یہ کیا کرے جناب؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت 4 میں تقسیم کر دی جائے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عورت کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی بے عزتی کرانا چاہتے ہیں کہ وہ بیک وقت 4 اور مردوں کا کھلونا بنے. اگلے وقتوں کے لوگوں کا تو یہ عالم تھا کہ ایک بزرگ تھے، اس دور میں آپ کو پتا ہے پرانے دور جو تھے ہمارے انڈو پاک کے، تو اس دور میں یہ حمام اور یہ باتھ روم اور جناب یہ ٹوٹیاں اور یہ فلش اور یہ نظام کہاں ہوتے تھے؟ وہاں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے، انہیں سے آدمی وضو کرتے تھے. اور دیہاتی دور تھا اور ڈول ہوتے تھے جناب چمڑے کے، اس سے پانی نکال لیا اور مٹی کے لوٹوں میں بھر لیا اور جا کے وضو کر لیا. تو ایک بزرگ ایک دن جناب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، تو ایک بندہ گزرا، اس نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، آپ تو رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی، میرا وہ لوٹا جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا، اس کے افسوس میں. اس نے کہا بھائی یہ اچھے مولوی صاحب،
یہ اچھے ہمارے امام مسجد ہیں کہ بھئی ایک مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا، تو یہ اس کو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. اس نے کہا حضرت میں اس میں رونے والی کیا بات ہے، کون سی خدا نہ خواستہ قیمتی چیز ہے کہ آپ اس کے بیٹھے رو رہے ہیں، میں ابھی آگے آپ کے لیے 2 اور لوٹے لے آتا ہوں. تو مہربانی فرمائی یہ کون سے رونے کی بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے سمجھا نہیں نا بات کو، کافی عرصے سے ہم استعمال کر رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ چکا تھا، ہم اسے دیکھ چکے تھے، تو اب نیا لوٹا لائیں گے تو پھر اس کے آگے بھی تو پردہ کھولنا پڑے گا. تو ہم تو اپنی اس پردیداری کو رو رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ مٹی کے لوٹے کو رو رہے ہیں. ہم تو مٹی کے لوٹے کو نہیں رو رہے ہیں، ہم تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ اب ایک اور آدمی کے سامنے کپڑا کھولنا پڑے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو مٹی کے لوٹے سے حیا آتا ہو وہ کبھی برداشت کر سکتے ہیں کہ عورت آج میرے گھر میں ہو، کل اس کے گھر میں ہو، پرسوں اس کے گھر میں ہو، ترسوں اس کے گھر میں ہو، اور 4 شوہروں سے بھگتنے کے بعد پھر جناب وہ پہلے کے پاس تشریف لے آئے. تو کیا یہ انسانیت ہوگی، عقل ہوگا، یا ایک عورت کو پھر طوائف بنانا ہوگا جس چیز کو اسلام منع کرتا ہے؟ یہی تو ایک شریف عورت کا اور ایک طوائف کا فرق ہوگا. آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ اب ایک شریف عورت ہے، وہ بیچاری اپنے خامند کو، اپنے بچوں کو خوش نہیں رکھ سکتی. کبھی خامند ناراض ہے، کبھی بچے نے منہ بگاڑا ہوا ہے، کسی کو ناشتہ وقت پہ نہیں ملا، کسی کی قریض ٹھیک نہیں بنی، کسی کی استری ٹھیک نہیں ہوئی. اور ایک طوائف ہے وہ 100 آدمی کو روز خوش رکھتی ہے. سب آ رہے ہیں، اچھا گانے میں باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے شریف، اور باقاعدہ پیسے اٹھا رہے ہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، حالانکہ وہ کسی سے تعلق نہیں. یعنی اس کے باوجود وجہ کیا ہے؟ اسلام عورت کو طوائف نہیں بنانا چاہتا، اسلام عورت کو بیٹی بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو بہن بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو ماں بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو بیوی بنانا چاہتا ہے. اسلام اس کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، اسلام اس کو ایک قیمتی جوہر بنانا چاہتا ہے. اگر تم اس کو امیٹیشن بنانا چاہتے ہو، تم اس کو آرٹیفیشل جیولری بنانا چاہتے ہو، تم اس کو ہر بازار کی زینت بنانا چاہتے ہو، تم اس کو ہر شو کیس میں سجانا چاہتے ہو، تم اسی طرح زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی اسے شو کیس میں کھڑے ہو کے اس کی نیلامی کا پرچار کرنا چاہتے ہو، تو اسلام ایسے فلسفے کا قائل نہیں ہے. اسلام نے عورت کو ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک عظمت دی ہے کہ عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن نبی کی ماں تو بن سکتی. عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن صدیقہ تو بن سکتی ہے. عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن مفسرہ تو بن سکتی ہے. عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن قانتہ تو بن سکتی ہے. اللہ نے فرمایا صدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کو فرمایا وہ صدیقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کی روح سے اگر آپ تعصب کی عینک اتار دیں گے، اگر آپ سرخ شیشہ اتار کے گرین شیشہ استعمال کریں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام سب سے بڑا محافظ ہے عورت کا. اسلام سب سے اس مقام کی حفاظت کرنے والا دین ہے، بلکہ اسلام نے ہی عورت کو حقوق دیے. اب حضور کی شادیاں مبارک ہیں کہ زیادہ شادیاں تھیں. تو اب جناب یہ اندازہ کریں کہ کیا حضور کی شادیاں ساری جوانی کی ہیں یا بڑھاپے کی؟ ایک جواب ہی کافی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عین شباب ہے 25 سال عین جوانی، تو اس وقت تو آپ ایک بیوہ عورت سے شادی فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کی عمر ہو گئی 53 سال. یعنی 25 سال سے 25 اور یعنی 28 سال صرف ایک بیوہ عورت سے گزارتے ہیں زندگی. تو اگر حضور کی زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد نعوذ باللہ خواہش نفسانی کی تکمیل تھی، تو حضور تو 25 سال کی عمر کے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، نہ کہ جب 53 سال کی عمر میں حضور یعنی بوڑھے ہونا شروع ہو گئے اور ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں. تو یہ دراصل اللہ کا حکم تھا. جیسے بی بی عائشہ کی سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے بی بی زینب کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے بی بی صفیہ کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے بی بی سودا کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ تخصص تھا نبوت کا، اور اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ان کو خصوصی اجازت دی. اچھا، اور خصوصی اجازت میں بھی فرق ہے. مانا کہ عام امتی اگر 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی مر گئی اور کر سکتا، 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے دی تو اور کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو پابند کر دیا کہ میرے نبی آپ اب اس کے بعد آپ اگر کسی کو طلاق دے دیں یا کوئی مر جائے، آپ ان کے بعد اور کسی عورت کو نہیں لا. یعنی اگر 4 کے بجائے حضور کو زیادہ کی اجازت ملی تو پھر آگے پابندی لگا دی گئی. حضور کی امت کو اجازت 4 کی ملی لیکن آگے بھی اجازت دے دی گئی. تو دونوں طرف دیکھا جائے تو ایک عدل تھا اور حضور کے لیے اللہ کا حکم تھا، اور دین محمد مصطفیٰ کو پھیلانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. کہ بی بی صفیہ آئیں تو آپ دیکھیں کہ سینکڑوں غلاموں کو آزادی مل گئی. بی بی زینب آئیں تو قریش کے دلوں میں قدورتیں دور ہو گئیں.
بی بی حبیبہ آئیں تو ابو سفیان کے دل میں جو غیظ و غضب تھا وہ دھل گیا، اور بی بی عائشہ آئیں تو نصف دین کی وارث بن گئیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے آدھا دین سیکھنا وسلم کا، اس نے نکاح کر